شروع یہاں سے کرنا چاہوں گی کہ آپ نے اسپیکر صاحب حال ہی میں ویمنس ڈے کے اوپر فورن منسٹر بلاول زرداری صاحب کی ویمن امپاورمنٹ کے اوپر تقریر سنی ہوگی. میں نے بھی سنی تھی. ایسا لگا کہ جیسے سندھ میں تمام خواتین کو ان کے حقوق دلانے کے بعد وہ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ویمن امپاورمنٹ کیسے حاصل ہوگی. بلاول صاحب نے ابھی ریسنٹلی حال ہی میں ایک جگہ اور بھی کہا کہ 1000 روپے سے سندھ کی عورت کی تقدیر بدل جائے گی. چونکہ وہ کافی عرصے سے ملک سے باہر ہیں اس لیے شاید ان کو روپے کی قدر کا آئیڈیا نہیں رہا اور وہ 1000 روپے کو $1000 سمجھ بیٹھے. حقیقت اس کے کچھ برعکس ہے. 1865 کیسز آف ویمن ابڈکشن ہوئے ہیں سندھ کے اندر, جس میں سے 58.4 کراچی سے ہیں. 142 کیسز آف سیکشول ابیوز ہوئے جس میں سے 93.7 ریپ کیسز ہیں, 4.9% گینگ ریپس ہیں. 139 ڈومیسٹک ابیوز کے کیسز رپورٹ ہوئے, 114 مرڈرڈ ان ڈومیسٹک وائلنس, ہائیسٹ نمبر فرام حیدرآباد. 109 cases of women trafficking, 50% are from Karachi. 29 cases of bonded labor, 80 cases of karo kari or honor killing. Only 25% of بچیاں ہمارے صوبے کی جن کو ایکسیس ٹو ایجوکیشن حاصل ہے. انکلوسیو ایجوکیشن کے اوپر بات کرنا چاہوں گی اسپیکر صاحب. رائٹ ٹو ایجوکیشن 2013 کہتا ہے کہ ایجوکیشن فار آل, انکلوسیو آف وہ بچے بھی جو کہ بیسکلی جن کی اسپیشل نیڈز ہیں. لیکن ہمیں صوبے کے سرکاری اسکولوں میں انکلوسیوٹی کہیں نظر نہیں آتی. ہمیں پالیسی ریویو کرنے کی ضرورت ہے, پیراڈائم شفٹ چاہیے تاکہ ہم چیریٹی بیسڈ اپروچ کے بجائے رائٹس بیسڈ اپروچ کی طرف جا سکیں. آج ہم جن بچوں کی اسپیشل نیڈز ہیں ان کو چیریٹی کی مد میں ڈال دیتے ہیں. اسپیشل چلڈرن جو ہمارے صوبے میں اسکولوں میں رجسٹرڈ ہیں اس کی پرسنٹیج بہت ہی منیمل ہے, 0.11%, لووسٹ امنگ آل پروونسز. زیرو بجٹ ایلوکیشن ہے فار انکلوسیو ایجوکیشن, ایکسیپٹ کہ ہم فیو گرانٹس دیتے ہیں 1 یا 2 انسٹیٹیوٹس کو جو کراچی میں آٹسٹک اور آٹززم اور دوسری چیزوں کے لیے. پنجاب از دا فرسٹ پروونس جس نے اپنی انکلوسیو ایجوکیشن پالیسی لانچ کی تاکہ وہ اپنے اسپیشل نیڈز کے جو بچے ہیں ان کو بھی قومی ترقی کے دھارے میں لا سکیں. منسٹر صاحب اس سال پہلا قدم اٹھا ہی لیں اور ویژولی امپیئرڈ بچوں کے لیے بجٹ مختص کریں. ان کی بریل کی بکس کریکولم موجود نہیں ہے اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یہ جو ایک بلیک میلنگ ایلیمنٹ ہے کہ جب ان کو امتحان دینا پڑتا ہے بورڈ میں تو ان کو اپنے رائٹرز خود لانے پڑتے ہیں, جبکہ یہ بورڈ کی ذمہ داری ہے. ایک پرچے کے لیے ایک رائٹر 50 سے 60 ہزار روپے چارج کرتا ہے. اس بلیک میلنگ کو ختم کریں, ایگزامینیشنز کو کمپیوٹرائز کریں, جاز جیسے سافٹ ویئرس کو انکلوڈ کریں, MCQ جیسے پیپرز تاکہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے ان کی نیڈز کے حساب سے, جو تاکہ وہ اپنے عام طریقے سے اپنی ایبلٹی کے حساب سے ایگزامز کو پاس کر سکیں. سندھ ایجوکیشن کا جو لاسٹ ٹائم پروفائل پبلش ہوا تھا وہ 2017 کے اندر ہوا. تو کیا وجہ ہے کہ آپ کا RSU ڈپارٹمنٹ جو آپ خود بتاتے ہیں کہ ڈیٹا بھی کلیکٹ کرتا ہے, ہر مہینے وہ وزٹ بھی کرتا ہے, مسنگ فیسلٹیز کا انفارمیشن کلیکٹ کی جاتی ہیں, تو پھر کیا وجہ ہے کہ وہ ڈیٹا آپ پبلش کرنے سے گھبراتے ہیں؟ کیا اس کے پیچھے ڈپارٹمنٹ کی کوئی ill intentions ہیں؟ سیلاب اور کووڈ کے بعد اٹ از ایویڈنٹ, کلیئرلی ایویڈنٹ کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر نہ کیپیسٹی ہے نہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ تعلیم کے اس ڈیپ روٹڈ ایشوز کو سالو کر سکیں, اور نہ ہی وہ دوسروں سے سیکھنا چاہتے ہیں. کیونکہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں بیٹھے ہوئے چند عہدوں پہ جو لوگ ہیں ان کو دماغ کو استعمال کرنا شاید گناہ سمجھتے ہیں, اور کام کرنا پڑے تو تب کرتے ہیں جب کورٹ کے آرڈرز آتے ہیں, اور ٹیچرز کی اٹینڈنس اس کی ایک واضح مثال ہے. 14 دن کے اندر اسپیکر صاحب NITB کی ایپ بھی رول آؤٹ ہو گئی, 7 ڈسٹرکٹس کے اندر اس کا پائلٹ بھی ہوا, اس کے اوپر اٹینڈنس بھی آنا شروع ہو گئی. تو کام کیا جا سکتا ہے لیکن شاید ہمیں ایک کورٹ کے آرڈر کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن ایجوکیشن منسٹر صاحب سے میری آج ایک امید ابھی بھی باقی ہے کہ شاید کہ وہ اپنا ٹینیور کمپلیٹ کرنے سے پہلے کچھ ایسے کام کر جائیں اور اپنے خوف کے بت کو توڑ کے کوئی ایسا ایک نیکی کا کام کر جائیں کہ لوگ ان کو اچھے الفاظ میں یاد کر سکیں. امید کرتی ہوں کہ وہ اس بار ایجوکیشن کے بجٹ کو تعمیری بجٹ کے بجائے تعلیمی بجٹ بنا کر پیش کریں, اور ہمیں بتائیں کہ 57% جو سندھ کا لٹریسی ریٹ ہے وہ اس کو 70% یا 90% تک کس طرح اور کتنے عرصے میں لے کے جائیں گے. جس صوبے میں 50% اسکول قریباً 20,000 اسکولز تباہ ہو گئے ہوں,
اور 50% بچہ مزید اسکولوں سے آؤٹ آف اسکول ہو جائے گا, وہاں پہ خالی برک اینڈ مورٹر اسکول بلڈنگس کا بجٹ سے مسائل حل نہیں ہوں گے. سندھ میں لٹریسی تیزی سے ڈراپ ہو رہی ہے. آؤٹ آف اسکول چلڈرن آپ چاہے 6.4 کہہ لیں, 6.5 ملین کہہ لیں, 6.7 ملین کہہ لیں, کچھ بھی کہیے, فلڈ نے اس میں مزید اضافہ کر دیا ہے اور اب ہم گنتی بھول گئے ہیں. ایک اندازے کے مطابق تقریباً مزید 2 ملین بچہ جو ہے وہ اسکولوں سے باہر ہو جائے گا. اور جس رفتار سے ہم نے پچھلے 4,750 اسکول 10 سال میں ریپیئر کیے ہیں, اس سے صاف ظاہر ہے کہ اب جو اسکول تباہی کا شکار ہوئے ہیں ان کو ہم اگلے 10 سال میں بھی مکمل نہیں کر سکتے. پیپلز پارٹی کا منشور بھی بچیوں کی تعلیم کے اوپر حوالے سے واضح موقف اختیار کرتا ہے, لیکن جیسے روٹی, کپڑا اور مکان کا وعدہ آپ کے منشور کا آج تک پورا نہیں ہوا, لگتا ہے تعلیم کا وعدہ بھی صرف منشور کی کتابوں میں ہی رہ گیا. صوبے میں نیٹ انرولمنٹ ریٹ بچیوں کا 41% ہے اسپیکر صاحب, جو ڈراپ ہو کے ایلیمنٹری ایجوکیشن پہ 16% ہو جاتا ہے اور پھر 6% رہ جاتا ہے سیکنڈری اسکولز پہ. وجوہات کیا ہیں؟ پاورٹی, بھوک, افلاس, جینڈر ڈسپیرٹی ان ٹیچنگ سٹاف. 53,000 ٹیچرز ریکروٹ کیے گئے ہیں. پچھلے سال صرف ایک کام ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹ نے اچھا کیا ہے اور وہ یہ کہ ٹیچرز ریکروٹمنٹ کی ہے, لیکن کیا ہوا؟ 53,000 میں سے 16,000 صرف فیمیل ٹیچرز ہیں. یعنی اپنی جینڈر ڈسپیرٹی جو آپ جانتے ہیں کہ ہمارے صوبے میں لوگ پسند نہیں کرتے اپنی بچیوں کو میل ٹیچرز کے پاس بھیجنا, اس کے باوجود بھی ہم نے جینڈر ڈسپیرٹی کو ایڈریس نہیں کیا. واش فیسلٹیز یعنی ٹوائلٹس موجود نہیں ہیں. اب اس کے اوپر بات کرنا بھی بیکار ہے کیونکہ اب تو بلڈنگز بھی چلی گئی ہیں. گرلز اسکول صوبے کے اندر پچھلے ٹائم فلڈ سے پہلے تک 5,375 ہوا کرتے تھے. اب پتہ نہیں تباہی کے بعد اس فلڈز نے, سیلاب نے, ان میں سے کتنے باقی رہ گئے آئیڈیا نہیں ہے. منسٹر صاحب سے درخواست ہے کہ اگر آپ واقعی عملی قدم اٹھانا چاہتے ہیں تو ایک کوشش کر دیجئے کہ جو بچیوں کی انرولمنٹ بڑھانے کے لیے جو 3rd ریکروٹمنٹ پروسیس آپ کا راؤنڈ شروع ہوگا اس میں جینڈر ڈسپیرٹی کے گیپ کو ایڈریس کر لیں, اس میں صرف فیمیل ٹیچرز ہائر کریں, اور کمپیوٹر سائنس کا جو آپ نے کریکولم چینج کیا ہے اس کو عام ٹیچرز کے حوالے کرنے کے بجائے سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہائر کر لیجئے. منسٹر صاحب, شاید آپ کو نہ ہیلتھ سیکرٹری نے نہ بتایا ہو کہ صوبے کے اندر 3 لاکھ کریکولم کی کتابوں کی شارٹیج ہے اور اب اکیڈمک سال ختم ہونے جا رہا ہے. اس کی وجہ سے بہت سارے ایسے بچے ہیں جو امتحان پاس نہیں کر سکیں گے. ایک طرف تو ہم صوبے میں کتابوں کو جلاتے ہوئے ڈپارٹمنٹ کو دیکھتے ہیں اور دوسری طرف 3 لاکھ کتابوں کی شارٹیج ہے. اس سال فلڈز نے جو تباہی مچائی, لیکن ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے اس میں مزید ایڈ آن کر دیا. جو بچے میرٹ کے اوپر تھے ان کو کالجز کے اندر ایڈمیشنز نہ مل سکے. وجہ کیا ہوئی کہ ہم نے ایک اور جو ہے ایکسپیریمنٹ کر لیا ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کہ جی 9th کلاس کے گریڈ کے بیسس کے اوپر ہم نے کالجز میں ایڈمیشن دے دیے, اور جب میٹرک کا رزلٹ آیا جو بچے میرٹ پہ کوالیفائی کرتے تھے ان کو اچھے کالجز میں, ٹاپ کالجز میں ایڈمیشن نہیں مل سکے. اور ڈی جے سائنس کالج کی مثال ہمارے سامنے ہے. ہمارے پاس چیئرمین, وائس چیئرمینز بورڈز کے موجود نہیں ہیں. 10 پبلک یونیورسٹیز ہیں اسپیکر صاحب جس میں ابھی تک پرماننٹ وی سیز اپوائنٹ نہیں ہوئے. 27 میں سے 25 یونیورسٹیز ایسی ہیں جس میں فائنینس ڈائریکٹرز نہیں ہیں. 8 میں سے 5 بورڈز ایسے ہیں جس کے اندر چیئرمین اور کنٹرولر ایگزامینیشنز نہیں ہیں. اور وجہ کیا بتائی جاتی ہے کہ ہمارے پاس ریکروٹمنٹ کے رولز نہیں ہیں. 14 بلین ایلوکیٹ کیے گئے یونیورسٹیز کو, اس کے باوجود بھی سٹافز کو سیلریز پے نہیں کی گئی. سندھ ایجوکیشن ایکٹ 2013, اس کے کچھ فیکٹرز ہیں. ایجوکیشن ایڈوائزری کاؤنسل بننی تھی, نہیں بنی. اسکول مینجمنٹ کمیٹیز بننی تھی, 90% اسکولوں میں ایگزسٹ نہیں کرتی. ڈس ایڈوانٹیج چلڈرن کے اوپر ان کی پالیسی آنی تھی, انکلوسیوٹی 0 ہے ہمارے سرکاری اسکولوں میں. میں انکلوسیو ایجوکیشن کے اوپر کچھ فیکٹس بتانا چاہوں گی. میری کچھ ریکمنڈیشنز ہیں اسپیکر صاحب. جینڈر رسپانسو بجٹ چاہیے ہمیں.
ہمیں وہ بجٹ چاہیے جس میں جتنا پیسہ ایک بچے کے لیے رکھا جا رہا ہے اتنا ہی پیسہ بچی کی ایجوکیشن کے لیے بھی رکھا جائے. ہائبرڈ ایجوکیشن ان اوائڈیبل ہے ہمارے پاس آج کے اس دور میں جہاں ہمارے فلڈز نے 50% اسکولز کو تباہ کر دیا ہے. ہمیں ہائبرڈ ایجوکیشن کا فریم ورک کو ریکگنائز کرنے کی ضرورت ہے. رورل کنیکٹیوٹی پلان کو جو کہ IT بورڈ بنا ہے اس کے ساتھ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو مل کے بیٹھ کے رورل کنیکٹیوٹی پلان کے اوپر کام کرنا ہوگا. انٹرنیٹ اینڈ ڈیوائسز کی اسٹریٹجی کو ہمیں اپنے بجٹ کے حصے میں ایجوکیشن کے بجٹ کے اندر انٹیگریٹ کرنا ہوگا تاکہ جب تک یہ اسکولز بحال نہیں ہوتے جس میں 10 سال 20 سال لگیں گے شاید ہمیں, تب تک ہم ایجوکیشن کو دروازے بند تو نہیں کر سکتے بچوں کے لیے. ہم ایجوکیشن کو انٹرنیٹ اینڈ ڈیوائس کی اسٹریٹجی اور رورل کنیکٹیوٹی پلان کے تھرو فوراً سے ریسٹور کر سکیں. ہمیں دوسرے ممالک سے سیکھنا چاہیے. روانڈا جیسا ملک جو بیسکلی فاسٹسٹ لٹریسی ان دا کانٹیننٹ میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے, اس کو سنگاپور اور آف افریقہ کہا جاتا ہے. کیوں؟ انہوں نے 2 پروگرامز پہ کام کیا تھا, روانڈا ریڈس اینڈ روانڈا ڈیجیٹل انکلوژن. یہ 2 ایسے پروگرامز ہیں جس نے وہاں پر 5 سال کے اندر 5 ملین لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کر دیا. ہمیں بھی کچھ ایسے ہی کریٹو ماڈلز لے کر آنے ہوں گے. رورل سینٹرز کے اندر ڈیجیٹل سینٹرز بنانے چاہیے, ریڈنگ سینٹرز بنانے چاہیے تاکہ ہم بیسک لٹریسی جو ہے وہ اسٹیبلش کر سکیں اور بچوں کو اور بڑوں کو سکھا سکیں کہ وہ انٹرنیٹ کے تھرو اور موبائل ایپس کے تھرو کس طریقے سے کانٹینٹ کو ایکسیس کر سکتے ہیں. آج ہمارا ہر 4 میں سے 3 بچہ بیسک ریڈنگ کر ہی نہیں سکتا. ہمیں سیکنڈری ایجوکیشن کے گیپ کے اوپر ارجنٹ بیسس کے اوپر کام کرنا ہوگا. سکولز نہیں بننے والے, یہ بات ہمیں اب سمجھ آ گئی ہے. تو کس طریقے سے اس گیپ کو, اس ڈسپیرٹی کو کریں, کیونکہ یہ ہمارے ڈراپ آؤٹ کا میجر ریزن ہے. میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ لیجسلیشن کے تھرو آپ وہ باور کرائیے پرائیویٹ سیکٹر کو آن بورڈ لیجئے تاکہ وہ سیکنڈ شفٹ اسکول میں اسکولز کی جو ہیں وہ پبلک سیکٹر کے لیے, گورنمنٹ سرکاری بچوں کے لیے چلائیں اور سرکار جو ہے ان کو پر بچہ سبسڈی دے دیا کرے. اس طریقے سے نہ تو صرف ہم اپنے آؤٹ آف اسکول بچوں کا نمبر جو ہے وہ بچا سکیں گے, ڈراپ آؤٹ کو ریڈیوس کر سکیں گے, اور بچیوں کی جو لٹریسی ہے وہ بھی, صوبے کی جو لٹریسی ہے وہ بھی بڑھ سکے گی. میں پرائرٹائز کروانا چاہوں گی ایجوکیشن منسٹر سے کہہ کے کہ سیکنڈری ایجوکیشن یا جو اپ گریڈیشن آف سیکنڈری اسکولز ہے اس کو پرائرٹائز کیا جائے. اور سب سے بڑی کی بات اسپیکر صاحب, عجیب سی بات ہے کہ سندھ کے اندر جو اسکولوں کی نیمنگ کنونشن ہے وہ جینڈر بائسڈ ہے. وہ کہتی ہے گورنمنٹ بوائز ہائر اسکول, گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری اسکول. کیوں ہم نے یہ جینڈر بائسنس اپنے اسکولنگ کے نیمنگ کنونشن میں رکھی ہوئی ہے؟ یہ تو آسان سا کام ہے. آپ ٹریجری بینچ پہ بیٹھتے ہیں, قانون کے تھرو یا جس بھی تھرو آپ اس پروسیس کو ختم کریے اور گورنمنٹ ہائر اسکول کر دیجئے. خدارا کم سے کم یہاں تو آپ اپنی بائسنس کو ختم کر سکتے ہیں. گرلز اسٹائپنڈ کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے. اس کو BISP کے پروگرام کے ساتھ ٹیگ کرنا چاہیے کہ اگر کسی گھر میں بچہ ہے یا بچی ہے اور وہ اسکول جا رہا ہے, جو اس کو اسٹائپنڈ مل رہا ہے وہ BISP کے ساتھ اور اس کی مینڈیٹری اٹینڈنس کے ساتھ لنک ہونا چاہیے. ایگزامینیشن بورڈز آپ سے نہیں چلیں گے, اس کو بھی خدارا آؤٹ سورس کر دیجئے, آپ سے نہیں ہونے والا یہ کام. US8 کا جو پروگرام تھا, ریڈنگ پروگرام ٹو امپروو ریڈنگ اینڈ میتھس ان بچوں کے اندر, اس کو پلیز آپ یہ 2016 میں $100 ملین USD کا پروگرام تھا. اس کو پلیز جب آپ بجٹ کی تقریر میں اپنے رسپانس دیں تو اس کی ڈیٹیلز ہم سے ضرور شیئر کریے گا. اسپیکر صاحب, میں سوشل ویلفیئر پہ کوئکلی بات کرنا چاہوں گی. 434 cases of violence, child-related cases, 179 cases of child labor reported, 98% اس میں کراچی سے ہیں, alarming numbers ہیں. 71 cases of sexual violence, 30 cases of sexual abuse, 60% are from Karachi. 1.7 million بچے جو ہیں child labor کے اندر forced ہیں. چائلڈ پروٹیکشن آفیسرز ہمارے پاس نہیں ہیں. کبھی ہم ان کو سوشل ویلفیئر میں ڈال دیتے ہیں, کبھی اٹھا کے ان کو ہم جو ہے یہ چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی میں ڈال دیتے ہیں. ایک دفعہ فیصلہ کر لیجئے, خدارا پوزیشنز جو ہے سینکشن کریے اور اس کے اندر ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ایک میل ایک فیمیل چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی آفیسر ڈپیوٹ کریے. CPUs کو, چائلڈ پروٹیکشن یونٹس کو نوٹیفائی کریے. قانون لے کر بیٹھے ہوئے ہیں آپ لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے. ڈیوٹی ٹو رپورٹ لازمی لانا
پڑے گا, ہر سٹیزن کو قانون کے تحت باور کرانا پڑے گا کہ اگر وہ سڑک پہ کسی بچے کو بھیک مانگتا ہوا دیکھے تو اس کی ڈیوٹی ہو کہ وہ رپورٹ کرے, اور پولیس کی ڈیوٹی ہو کہ وہ اس کے اوپر ایکشن لے. جب تک یہ ہم مسائل لیجسلیشن اور امپلیمنٹیشن کو ٹھیک نہیں کریں گے, صوبے میں سے چائلڈ لیبر ختم ہونے والا نہیں ہے. آخری میں اسپیکر صاحب, تھرپارکر کس نام سے مشہور ہے؟ اخباروں کی زینت بنتا ہے. سندھ سوسائڈ کیپٹل, یہ دارالخلافہ بن گیا ہے سندھ کا سوسائڈز کے لیے. 126 کیسز سوسائڈز کے رپورٹ ہوئے ہیں پچھلے ایک سال کے اندر. اس میں سے 70% خواتین ہیں, 56% مین ہے. 47 cases ages between 15 and 20, 17 cases were between ages 21 and 40, اور ریسٹ 40%. تو اس کا مطلب کہ ہماری جو یوتھ ہے وہ اس حکومت سے, اس نظام سے امید کھو بیٹھی ہے تھرپارکر کی. تھرپارکر کے ذخائر ہم یوز کرتے ہیں, بجلی پروڈیوس کر کے دوسرے صوبوں کو دیتے ہیں, لیکن یہاں کا تھاری پیاسا, بھوکا, بیمار ہے. ہم کب تک ان کو پیاسا رکھیں گے؟ کب تک ان کو ہم چیریٹی آرگنائزیشنز کے حوالے کریں گے؟ آخر میں اسپیکر صاحب, پچھلے دنوں یہاں پہ لیبر منسٹر صاحب نے بات کی تھی, اور یہاں پہ آئی تھنک جی ڈی اے ممبر نے بھی بات کی تھی سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے حوالے سے. میں یہاں پہ موجود نہیں ہے منسٹر صاحب, لیکن بتانا چاہوں گی کہ صوبے کے اندر جتنی آپ کی بیسکلی میونسپل کارپوریشنز ہیں اور جتنے بیسکلی ادارے ہیں جو کہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے انڈر آپریٹ کرتے ہیں, چاہے وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی امپلائی کیا ہوا ہو انہوں نے, وہ آج بھی ان کو منیمم ویج نہیں دیتے. جب صوبہ خود اپنے اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو جو منیمم ویج آپ نے یہاں پہ فلور پہ کھڑے ہو کے اناؤنس کیا ہے, آپ وہ 25,000 روپے نہیں دیں گے, تو آپ کسی اور تھرڈ پارٹی کو کس طریقے سے فورس کر سکتے ہیں کہ وہ منیمم ویج دے؟ کیسے آپ اپنی جو فیکٹریز ہیں ان کو باور کرا سکیں گے کہ وہ منیمم ویج دیں؟ تو سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے اندر یہ جو تماشا لگا ہوا ہے نا کہ آپ نے تھرڈ پارٹی پے رول کے اوپر چائنیز کمپنیز کو آؤٹ سورس کر دیا ہے. ٹھیک ہے کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے تھے, آپ نے آؤٹ سورس کر دیا, لیکن 25,000 منیمم ویج تو گارنٹی کرا سکتے ہیں, یا وہ بھی نہیں کریں گے, یا وہ بھی صرف اعلانات کے نظر ہو جائے گا. اور آخر میں اسپیکر صاحب شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا, صرف ایک دو لائنیں پڑھنا چاہوں گی اپنے لیڈر عمران خان کے لیے. ہم نے ایسے ہی نہیں تیری طرفداری کی, ہم نے ایسے ہی نہیں تیری طرفداری کی, تو علامت ہے میرے دیس میں خودداری کی.